ہم بات کر رہے تھے یہود کی مذمت کی آیات کی۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ اے ابو القاسم، ہم آپ سے چند چیزوں کے متعلق سوال کریں گے، اگر آپ نے ان کا جواب دے دیا تو ہم آپ پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام وحی لے کے آتے ہیں۔ تو جب یہود نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے، یہ جب بھی اترا ہے اس نے ہمارے لیے عذاب کی خبر ہی لے کے آئی، لہذا اگر آپ میکائیل علیہ السلام کا نام لیتے تو وہ ہمارا دوست فرشتہ تھا، کیونکہ وہ بارش کا فرشتہ ہے اور رحمت کا فرشتہ ہے، لہذا کیونکہ جبریل سے ہماری دشمنی ہے اس لیے ہم آپ پہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ تو اس کے اوپر قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں 97 نمبر آیت اللہ نے نازل فرمایا کل من کان عدوا لجبریل، اے محبوب فرما دیجئے کہ جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ جبریل کا دشمن کس وجہ سے ہے؟ وہ بھلے دشمنی کرتا رہے، کیونکہ جبریل نے کو اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں نازل کیا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محبوب کریم علیہ السلام، آپ کے قلب اطہر کے اوپر اس نے جو کچھ بھی نازل کیا وہ اللہ کے حکم سے ہی نازل کیا۔ مصدقا لما بین یدیہ، وہ تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہے جو آپ کے قلب کے اوپر نازل ہوا ہے، قلب اطہر کے اوپر ہے محبوب کریم علیہ السلام، جو اس سے پہلے نازل ہو چکا، جو ان کے پاس کتاب ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور وہ تو مومنین کے لیے بشارت ہے اور ہدایت کا سبب ہے۔ اور ساتھ ہی اس کی جو اگلی متصل آیت تھی اس میں اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہے اور ملائکہ کا دشمن ہے تو بھلے رہے دشمن۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، فرمایا جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، ملائکہ کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو فإن اللہ عدو للکافرین، وہ پھر اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ بھی کافروں کا پھر دشمن ہے۔ اس کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو پہلے روایت عرض کی، ایک روایت بخاری شریف کے اندر بھی اس کے بارے میں، اور وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے ایمان لانے کا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ یہود کے علماء میں سے تھے، توریت کے عالم تھے، جاننے والے تھے۔ تو جب محبوب کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کچھ سوال کیے اور ان کے جب تشفی جواب مل گئے، تسلی بخش جواب مل گئے اور ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی تو یہ ایمان لے کے آئے۔ اب وہ سوالات کیا تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 4480۔ عن انس قال سمع عبداللہ بن سلام بقدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا محبوب کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے کے آئے تو حضرت عبداللہ ابن سلام وہو فی ارض یخترف فات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے کے آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زمین پر پھل توڑ رہے تھے۔ یہ جو یخترف ہے اس کا عمدۃ القاری کے اندر حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ اپنی زمین کے اندر پھل توڑ رہے تھے، پھل توڑنا اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یخترف فی الارض، وہو فی الارض، اپنی زمین کے اندر تھے، یخترف پھل توڑ رہے تھے۔ فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے حاضر ہوئے، بارگاہ اقدس میں آ کے حاضر ہوئے۔ فقال، تو انہوں نے کہا انی سائلک عن ثلاثن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ادب کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، انہوں نے تو نہیں کہا، میں آپ کے سامنے 3 سوال رکھوں گا، میں آپ سے 3 سوال رکھوں گا، لا یعلمہن الا نبی، ان کا جواب کوئی بھی نہیں جانتا مگر نبی، جو سچا نبی ہوگا
اس کے پاس ان 3 سوالوں کا جواب ہوگا۔ فما اول اشراط الساعۃ، پہلا سوال انہوں نے کیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کون سی ہوگی؟ فما اول اشراط الساعۃ وما اول طعام اہل الجنہ، اور جنتی لوگوں کا پہلا کھانا کون سا ہوگا؟ دوسرا سوال آ گیا، وما ينزع الولد الى ابیہ او الى امہ، اور کیا وجہ ہے کہ بچہ اپنی ماں پہ کس وجہ سے جاتا ہے اور اپنے باپ پہ کس وجہ سے جاتا ہے؟ اب یہ 3 سوال تھے جو محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے رکھے گئے، اور عبداللہ بن سلام جو خود یہودی عالم تھے تورات کے، انہوں نے کہا کہ یہ نبی کے بغیر کوئی بندہ اس کے جواب نہیں جان سکتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، قال اخبرنی بہن جبریل، فرمایا جبریل نے اس کی ابھی مجھے خبر دی۔ قال اخبرنی بہن جبریل آنفن، قال جبریل، تو حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے آپ کو اس کی خبر دی؟ قال نعم، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ قال ذالک عدو الیہود، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبریل جو ہے یہ تو یہود کا دشمن فرشتہ ہے۔ قال ذالک عدو الیہود من الملائکہ، ملائکہ میں سے جو جبریل ہے یہ ہمارا دشمن۔ فقرأ هذه الآیہ، تو محبوب کریم علیہ السلام نے پھر یہ والی آیات جو ہیں وہ تلاوت فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی ہیں، من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے، جو کچھ یہ اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے طور کے اوپر بھی آیت امام بخاری علیہ رحمہ لے کے آئے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن سلام کے ایمان لانے کے واقعے کے طور پہ بھی لے کے آئے۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمانے کے بعد اس کا جواب عنایت فرمایا ان 3 سوالوں کا، فرمایا اما اول اشراط الساعۃ فنار، فرمایا قیامت کی پہلی نشانیوں میں سے پہلی نشانی جو ہے وہ آگ ہوگی، تاشر الناس من المشرق الى المغرب، جو مشرق سے نکلے گی اور لوگوں کو مغرب کی طرف اکٹھا کر کے لے کے جائے گی۔ وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اور وہ پہلا کھانا جو جنتیوں کو دیا جائے گا، فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ، وہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہوگا۔ مچھلی کا جو جگر ہے یہ جنتیوں کو سبحان اللہ پہلا کھانا جو ہے وہ عنایت فرمایا جائے گا اللہ رب العزت کی جانب سے۔ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ، وہ جو آخری سوال کیا تھا کہ بچہ ماں پہ کیوں جاتا ہے اور باپ پہ کیوں جاتا ہے، فرمایا وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ، فرمایا جب مرد کا پانی جو ہے وہ عورت کے پانی کے اوپر سبقت لے جاتا ہے تو بچہ باپ پہ جاتا ہے۔ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ، جب ماں کا پانی باپ کے پانی کے اوپر سبقت لے جاتا ہے تو بچہ ماں پہ جاتا ہے، یعنی اس کی شکل ماں جیسی ہو جاتی ہے، اس کی عادات ماں جیسی ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سائنس بھی اس کو مانتی ہے، جو ایکس اور وائی کروموسوم والی تھیوری ہے، یہ دونوں کروموسومز جس کا ملتا ہے بچہ پھر اس پہ جاتا ہے۔ میل کا کروموسوم اگر ڈومینیٹ کرتا ہے ایکس وائی کروموسومز تو وہ پھر مرد کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایکس ایکس کروموسومز اگر ملتے ہیں تو عورت کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے جو ہے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی زبان حق ترجمان کے ساتھ یہ والے الفاظ اس وقت واضح کر دیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں جو سائنس آج ڈسکور کرتی پھر رہی ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے ان کو بہت پہلے جو ہے وہ بیان فرما دیا۔ اس سے اگلا جو واقعہ، اب جب ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی، قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی
عبادت کے لائق نہیں ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الیہود قوم بہت، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی جو قوم ہے نا، جو میری قوم ہے، وہ بہت بہتان طراز ہے، بہت بہتان لگاتی ہے۔ وَإِنَّهُمْ أَن يَعْلَمُوا بِأَسْلَامِي قَبْلَ، اس سے پہلے کہ ان کو پتہ چلے کہ میں اسلام لے کے آیا ہوں، ان کے آپ سے سوال کرنے سے پہلے ان تسالہم یبہتونی، تو وہ میرے اوپر بہتان لگائیں گے۔ فجاءت الیہود، تو جب یہود آئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو رجل عبداللہ فیکم، تمہارے اندر میں سے عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ قالوا خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اچھا ہے اور ایک اچھے کا بیٹا ہے، وہ نیک ہے اور نیک کا بیٹا ہے، وسیدنا وہ ایک سردار ہے ہمارا اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ قال ارایتم ان اسلم عبداللہ بن سلام، فرمایا اگر عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لے تو تمہاری کیا رائے ہے؟ فقالوا اعاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ عبداللہ بن سلام کو اس چیز سے بچائے، من ذالک اس چیز سے بچائے۔ فخرج عبداللہ بن سلام، تو عبداللہ بن سلام جو تھے نا وہ ایک پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ کے، کلمہ طیبہ پڑھ کے ان کے سامنے آئے اور فرمایا فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کلمہ پڑھا۔ فقالوا شرنا وابن شرنا، تو جب یہود نے یہ دیکھا نا تو انہوں نے کہا یہ شریر کا بیٹا ہے اور خود بھی شریر ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا وان تکسوہ، فقالا وان تکسوہ، تو انہوں نے بہتان لگایا جب حضرت عبداللہ ابن سلام کے اوپر۔ فقال فہذا الذی کنت اخاف، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کا مجھے ڈر تھا، میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ میری جو قوم ہے وہ بہتان طراز ہے۔ یہاں آج ہم یہودیوں کی اسی بہتان طرازی کے اوپر آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔